الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو پھر جان کی حفاظت کیا مانی پھر دین کی حفاظت لازم ہے جب باطل سر پہ چڑھ آئے جب باطل حق سے ٹکرائے ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گراں مرنا بھی گراں جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرأت لازم ہے عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں علماء طلباء اساتذہ انتظامیہ کمیٹی میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں آپ نے اس نیک مجلس میں فرشتہ صفت بچوں سے مجھے ملنے کی سعادت بخشی اور آپ نے جو عزت مجھے دی اللہ رب العالمین اس کے بدلے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو عزت نصیب فرمائے مجھے حکم ملا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے گفتگو کی جائے لیکن میں
پبلک سے زیادہ تعداد یہاں طلباء کی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا مائنڈ چینج کیا کہ کچھ طلباء کے حوالے سے بات ہو تو زیادہ بہتر ہے، اگر انتظامیہ اجازت دے تو، ورنہ میں اصلاح معاشرہ کے لیے بھی تیار ہوں، یہ بھی معاشرے کی اصلاح کا ایک حصہ ہے انشاءاللہ۔ چونکہ اسٹیئرنگ خطیب کی ہاتھ میں ہوتا ہے، گھمانے میں دیر نہیں لگتی الحمدللہ۔ سب سے اچھی بات مجھے یہاں آ کر جو مجھے دل کو لگی اور پسند آئی وہ بچوں کا یونیفارم ہے، سفید کپڑے، سفید ٹوپیاں اور کالی واسکٹ، پاکستانی لباس بھی ہے اور اچھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور بچے اس سے منفرد بھی نظر آتے ہیں دوسرے لوگوں۔ اب مجھے کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ کیا یہ بھی طالب علم ہے، وہ بھی طالب علم ہے، یہ کپڑے دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ طالب۔ اسی لیے میں نے کہا کہ زیادہ تعداد یہاں طلباء کی ہے، اس لیے مجھے تھوڑی گفتگو ان کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب آپ ایک یونیفارم رکھتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے غریب بھی ہوتے ہیں اور امیر بھی ہوتے ہیں۔ یونیفارم بنانے سے جو فائدہ، سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، غریب اور امیر کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ اگر یونیفارم نہ ہو تو ظاہر بات ہے امیر آدمی تو کس طرح کے جوڑے پہن کے آئے گا، اور غریب آدمی پورا ہفتہ وہی ایک جوڑا چلائے گا، اور وہ بھی اس پائے کا کپڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک خوبصورت بات ہے، اللہ آپ کو اس پر قائم اور دائم رکھے۔ آپ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس ادارے میں تشریف فرما ہے، لوگوں کی نظر میں دینی علم کی کوئی خاص اہمیت، مقام، مرتبہ نہیں ہوتا۔ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی بچہ اگر حافظ بن بھی جائے تو ہمارے معاشرے میں اس کا اسکوپ کیا ہے، وہ فیوچر میں کیا کرے گا، کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ بس امام مسجد بن جائے گا، تراویح پڑھا لے گا، اذان دے دے گا، اور کیا کرے گا؟ یہ جو مسجد سے رشتہ ہے نا، یہ جتنا بھی دینی طبقہ ہے، چاہے وہ اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، چاہے وہ نمازی ہیں، خطیب ہیں، مدرسین ہیں، مفتیان ہیں، یہ مسجد سے ان کا ایک تعلق رہتا ہے۔ یہ مسجد کا تعلق اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، اور جبریل امین نے اللہ سے پوچھا، اور پھر آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول، اس سوال کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے آج مجھے اتنا اپنے قریب کیا کہ اس سے پہلے اتنا قریب کبھی نہیں کیا۔ آج میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے باقی تھے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ دنیا میں بدترین جگہ بازار ہے
اور دنیا میں بہترین جگہ مساجد ہے. تو یہ طبقہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے جس کا تعلق دنیا کی بہترین جگہ سے جڑا ہوا ہے. یہ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ آگے مستقبل میں ان کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، آج اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہو، ولیمہ ہو، اس میں نواز شریف صاحب آئیں اور قمر جاوید باجوہ بھی آئیں، عصر حاضر کے خان صاحب بھی آئیں اسی شادی، اور دولہا کے گلے میں پھولوں کا ہار بھی ڈالیں، ممکن ہے دوسرے دن دولہا اور دولہا کے ابا ہم سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں کہ جی میرا تو سٹیٹس اتنا ہو گیا ہے، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، سب ہمارے بلاوے پہ آتے ہیں. لیکن اس چیز کو آپ سامنے رکھیں اور ذرا آنکھیں بند کر کے اس چیز کو بھی نظروں میں، دل میں لانے کی اس منظر کو کوشش کریں کہ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا آئی ہوگی وہ ساری آباد ہوگی، بیچ میں کوئی دیوار، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی چیز حائل نہ ہوگی. پوری زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، پوری زمین ایک چٹیل میدان ہوگی اور ساری کائنات اس میں جمع ہوگی، اور اس ساری کائنات کے سامنے 1500 بندے کے سامنے نہیں، ساری کائنات جو مر چکی ہے وہ، جو موجود ہے وہ، جو آنے والی ہے وہ، ساری کائنات کے سامنے اللہ تعالی حافظ بچے کو، اس کے والد کو اللہ تعالی بلائے گا اور ساری دنیا کے سامنے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ تاج رکھے گا. سوچیں ذرا آنکھیں بند کر کے، وہ بہتر ہے یا نواز شریف اور زرداری جس کے گلے میں ہار ڈالیں وہ بہتر ہے؟ اس کا کیا تقابل؟ پھر آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، خاص کر سرکاری لوگ، یہ جب کسی تقریب میں جاتے ہیں، ان کی جب وہ بلیک کلر کی جھنڈے والی مرسڈیز گاڑی اس پنڈال کے گیٹ پر آ کے رکتی ہے، یہ بیچارے اتنے کمزور ہوتے ہیں یہ دروازہ خود نہیں کھول سکتے. گاڑی رکے گی، یہ بیٹھے رہیں گے، معذور جو ہوئے، ڈرائیور نکلے گا، آگے سے گھوم کے آئے گا، دوسری سائٹ پر دروازہ کھولے گا، پھر ہاتھ کا اشارہ کرے گا، پھر صاحب بہادر باہر تشریف لائیں گے. پھر اس مرسڈیز بلیک گاڑی سے لے کر اسٹیج تک ایک ریڈ کلر کا عموماً یا گرین کلر کا ایک کارپٹ بچھا ہوتا ہے جس پر وہ چل کر اسٹیج پر آتا ہے کہ اس کے جوتے کا تلوا بھی میلا نہ ہو. ہم کہتے ہیں یار کیا عزت ہے بندے کی، کیا شان ہے. اب آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اس منظر کو بھی سامنے رکھیے
اور یہ جو حافظ بچے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ان کے فیوچر کو بھی سامنے رکھیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی دینی طالب علم قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے اپنے گھر سے اپنے مدرسے کی طرف یا مسجد کی طرف، جہاں بھی اس کی تعلیم ہوتی ہے، اس ادارے کی طرف اپنے گھر سے جب نکلتا ہے، اس کے گھر سے لے کر اس کے ادارے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تصور کریں اس کارپیٹ کا اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے پروں کا، بڑا فرق ہے، بڑا فرق۔ دنیا مانے یا نہ مانے، اللہ کی نظر میں آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کی نظر میں آپ بڑے ہیں، آپ بھی، آپ کے اساتذہ بھی، آپ کے ماں باپ بھی۔ دنیا میں ڈاکٹر ہونا بری بات نہیں ہے، اچھی بات، آپ بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، سب باتیں اچھی ہیں، لیکن اللہ نے اگر آپ کو 4-5 بچے دیے ہیں تو ان میں سے 1-2 بچوں کو حافظ، قاری، عالم بھی ضرور بنائیں۔ قیامت والے دن ایک حافظ، آپ نے فرمایا 70 گناہگار، 70 گناہگار جن کے گناہ، شرک نہیں ہوگا ان میں، گناہ ہوں گے اور گناہوں کے سبب دوزخ میں جانا ٹھہر چکا ہوگا، اللہ حافظ کو عزت دے گا اور اسے کہے گا کہ یہ تیرے رشتہ دار ہیں۔ اگر تو کہے، یہ تو کہے جو ہے نا، یہ اس کو عزت دینے کے لیے کہ اگر تو کہے تو میں اسے معاف کر دیتا۔ وہ حافظ سفارش کرے گا، یا اللہ یہ تو میرے ماموں ہیں، یہ تو میرے چاچا ہیں، یہ تو میرے تایا ہیں۔ وہ سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش سے ان کو معاف کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ ڈاکٹر کتنے رشتہ داروں کو بخشوائے گا، انجینئر کتنے رشتہ داروں کو بخشوائے گا، سوچئے ذرا۔ یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ بہت بڑی ٹیم ہے، بہت بڑی ٹیم ہے۔ اس لیے کہ ان کے سینوں میں ایسی کتاب محفوظ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا۔ اے دیکھنے والے، اگر ہم اس قرآن پاک کو، اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑوں پر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو دیکھتا کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ پھٹ جاتے، لرز جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اے انسان، تیرے دل تو پتھر سے، چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت، تمہارے دل تو اتنا سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لما يتفجر منه الانہار،
کتنے دنیا میں ایسے پتھر موجود ہیں جو پھٹتے ہیں، ان میں سے چشمے جاری ہو پڑتے ہیں، لیکن اے انسان پہاڑ کے دل سے چشمے پھوٹتے ہیں، تیری آنکھ سے کبھی ایک قطرہ آنسو بھی نہیں ٹپکا۔ کتنا سخت ہو گیا، کتنا سنگ دل ہو گیا ہے تو، حالانکہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس سے پہاڑ چلائے جا سکتے، جس سے سمی کا سینہ چیرا جا سکتا، جس سے مردوں کو بلوایا جا سکتا، مردوں سے باتیں کی جا سکتی، تو وہ یہی قرآن ہوتا۔ یہ ساری تاثیر اللہ نے اسی قرآن میں رکھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، اللہ نے قرآن بہتری کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، یا تو وہ قرآن پڑھاتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے۔ سب سے دنیا میں بہترین انسان کہلانے کا وہی حق رکھتا ہے، یا تو قرآن پڑھانے سے وابستہ ہے یا قرآن پڑھنے سے وابستہ ہے۔ ابھی سے اپنے کردار پہ نظر ڈالیے، اپنے کردار کی حفاظت کیجیے۔ دنیا میں کسی کو کوئی اتنا غور سے نہیں دیکھتا جتنا اس مولوی طبقے کو لوگ غور سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی کو بھی یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ پر انگلی اٹھائے۔ آپ کا کردار بے داغ ہونا چاہیے، اور ابھی سے آپ کو بچوں میں عادت ہوتی ہے، جیسے بعض بچے مالدار ہوتے ہیں، ان کی اماں ان کو مدرسے کے لیے بھی وہاں تو ایسی چیزیں نہیں ملتی ہوں گی، پیار محبت میں ذرا اپنی حیثیت کے لحاظ سے بادام، پستے، اخروٹ، چلغوزے اور تھوڑا بھون بھان کے کوٹ کے مکھانے، اور اس کو پنجاب میں غالباً پنجیری بولتے ہیں، پنجیری بنا کے دیتی ہے۔ دوسرا غریب بچہ ہے، اس کی اماں نے نہیں بنا کے دیا، ان کے پاس پیسے نہیں، تو غریب بچہ کیا کرتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے نا کہ یہ اب اس کے بکسے میں وہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، پھر جب وہ بچہ نہیں ہوتا اس کا بکسہ کھول کے اس میں سے نکال کے اپنا کھا لیا۔ اب اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑا بھی نہیں جاتا، کیونکہ اگر وہ ڈبہ اٹھا کے اپنے بکسے میں رکھے گا پھر تو پکڑا جائے۔ استاد تلاشی لے گا تو کھائے ہوئے کی تو تلاشی نہیں لے سکتا نا، کھایا ہوا تو پکڑا نہیں جاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو طالب علموں میں ہو جاتی ہے، تو آپ اس سے بھی بچیں، چونکہ جب آپ کل ممبر پر بیٹھیں گے، ممبر پہ کھڑے ہوں گے لوگوں کے سامنے، تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جب آپ کہیں کسی کے پیسے کھانا حرام ہے تو مسجد میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، مولوی صاحب پہلے میرے وہ 50 روپے تو دیں جو پرسوں سے لیے ہوئے اب تک نہیں دیے، تو بات کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کے پیسے نہ کھائیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ یقین مانیے لوگ مولویوں پر اتنا نظر رکھتے ہیں۔ میں کراچی میں ایک مسجد کا جنرل سیکرٹری تھا، تو وہاں کے جو صدر صاحب تھے انہوں نے ایک امام صاحب کو جو اس مسجد کے امام تھے اس کو امامت سے ہٹا دیے۔ وہ شکایت لے کر میرے پاس ہے کہ قاری صاحب مجھے امامت سے ہٹایا ہے، تو مجھے قصور بھی نہیں بتا رہے۔ میں نے کہا اچھا میں بات کروں گا، آپ مسجد میں جاؤ، امامت کرنے دیں تو کروانا، نہ کرنے دیں تو نہ کرنا، لڑنا نہیں۔ میں انشاءاللہ جیسے مجھے فرصت ملتی ہے میں آتا ہوں، بات کرتے ہیں۔ میں نے صدر صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب کو کیوں ہٹایا؟
وہ کہنے لگے کہ ہم نے کئی دفعہ اس کو سمجھایا ہے کہ یہ جب باتھ روم جاتا ہے نا پہلے دایاں قدم اندر رکھتا ہے، جبکہ سنت ہے پہلے بایاں قدم اندر رکھنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مولویوں کو باتھ روم جانے تک بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ اس عیب پر اسے امامت سے ہٹایا گیا ہے کہ یہ قدم پہلے دایاں اندر رکھتا ہے جبکہ بایاں قدم پہلے رکھنا چاہیے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ یہ احتیاطیں ابھی سے ان چیزوں کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مستقبل تابناک ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کام کیا ہے، یہ کیا کام ہے، مجھے بتائیے۔ میں آپ سب سے طلباء سے ہٹ کر میں ان بچوں کے نانا ماما دادا نانا تایا پھوپھا خالو جو بیٹھے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اگر میری جگہ، میں یہاں بیٹھا آج درس دے رہا ہوں، اگر میری جگہ آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا وہ بیٹھا درس دے رہا ہوتا، ایمانداری سے بتائیے آپ کا سر شرم سے جھک جاتا یا فخر سے اٹھ جاتا؟ تو جب کوئی اور آ کے بیٹھے، آپ کا اپنا رشتہ دار وہاں بیٹھے تو آپ کے لیے فخر کی۔ دیکھیے جب بھی بچے کوئی بھی اچھا کام کریں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم کی جناب میں ابو بکر صدیق، باقی دیگر صحابہ، اس میں چھوٹے صحابہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ایک سوال کیا، سارے صحابہ سے کیا، جسے آپ پہیلی کہتے ہیں، پہیلی۔ آپ نے ایک پہیلی پوچھی۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ کبھی خوش طبعی بھی کیا کرتے تھے۔ یہ جو مولویوں میں روکھا پن ہوتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ روکھا پن نہیں تھا۔ یعنی جس پائے کے تھے، وہ جس مقام اور جس رتبے پر تھے، اس حساب کو دیکھا جائے تو آپ کو تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جب بیٹھے ہوتے اور کوئی امتیاز نہ برتتے تو باہر سے آنے والا اس کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے۔ یعنی اس طرح گھل کے بیٹھتے تھے، کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ وہ روکھا پن مولویوں میں تو ہے، اہل حدیثوں میں خاص طور پر اس کو ختم کریں، اس روکھے پن کو ختم کریں۔ اللہ کے حبیب نے پہلی پوچھی صحابہ سے، بھائی وہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ سارے صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ پتے تو ہر درخت کے جھڑتے ہیں۔ کسی کو جواب نہیں آیا، کسی کو بھی۔ آپ نے خود بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت۔ لوگوں نے ہار مان لی، آپ نے بتایا وہ کھجور کا درخت۔ جب گھر آ گئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا، ابا جی جب اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا نا، اس وقت میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ابا بھی چپ ہیں، ابو بکر صدیق بھی چپ ہیں، بڑے صحابہ سارے چپ ہیں، تو میرا بولنا کہیں بدتمیزی یا توہین شمار نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا، بیٹا اللہ کی قسم اگر تو اس وقت کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا نا وہ کھجور کا درخت ہے تو میرا سر فخر سے اٹھ جاتا کہ میرے بیٹے نے جواب دیا۔ بچے جب بھی اچھا کام کریں، ماں باپ دنیا میں واحد ہستی ہیں
جو بچوں کی خوشی کو اپنی خوشی سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہیں. اور بچے جب ترقی کرتے ہیں ماں باپ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں، جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں. جیلس نہیں ہوتے، حسد نہیں کرتے. باقی دنیا میں سچی بات ہے، سگے بھائی بھی ہو نا، سگے بھائی، ایک بھائی کا بنگلہ ہو اور دوسرے کی جھونپڑی ہو تو جھونپڑی والا ساری زندگی کڑتا ہی رہے گا، کڑتا رہے گا، حسد رکھے گا، اس کی ترقی سے جیلس ہوگا. ماں باپ ایسا نہیں کرتے، ماں باپ ایسا نہیں کرتے. اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں ان کا وہ مقام اور مرتبہ، وہ عزت، وہ وقار دیتے ہیں. آپ ابھی سے ماشاءاللہ جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ بچوں کی تربیت کریں. اور جن بچوں کا میں نے سنا کہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ امام بخاری والا حافظہ رکھتے ہیں، کوئی البانی والا حافظہ رکھتا ہے، تو ان کو بخاری بھی بنائیں، البانی بھی بنائیں. صرف حفظ تک محدود نہ رکھیں. آپ آگے ان کے ماں باپ کو مشورہ دیں، وہ ان بچوں کو آگے دین کے لیے وقف کریں، تاکہ دنیا میں وہ اپنا بھی، اپنے خاندان کا بھی، اپنے اساتذہ کا بھی، اپنے ماں باپ کا بھی ایک نام پیدا کریں. اور یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ بچے انشاءاللہ العزیز یہ ایسے معمولی بچے نہیں ہیں، بہت سرمایہ ہے. آپ یہ پھرواری ہے، نرسری ہے جو آپ نے ابھی لگائی ہے، اور انشاءاللہ ان پھولوں سے آگے عطر بننے والا ہے جس سے پوری دنیا مہکے گی انشاءاللہ. تو آپ اپنے ہر شخص یہ فیصلہ کر لے، 4-5 بچے اگر اللہ نے اس کو دیے ہیں تو ان 4-5 بچوں میں سے ایک بچہ، کم از کم ایک بچہ ضرور وہ دینی کام کے لیے وقف کرے. جس طرح معاشرے کو ایک کل وقتی ڈاکٹر چاہیے، کل وقتی انجینئر چاہیے، اسی طرح کل وقتی عالم بھی چاہیے. لوگ اعتراض کریں گے، اے میاں مدرسے میں کھاتے ہیں، چندے کا کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ سب کہیں گے. اللہ کے رسول نہیں خمس لے کے کھاتے تھے، خمس کھاتے تھے. اللہ کے رسول کو 5واں حصہ دیا جاتا تھا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کماڑی کے ایک صاحب تھے، توحیدی کہلاتے ہیں، وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے. وہ صاحب کہنے لگے آپ جمعہ کی تنخواہ لیتے ہیں؟ میں نے کہا لیتا ہوں. کہنے لگے یہ تو حرام ہے، پھر تو آپ کے پیچھے جمعہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ اللہ کے رسول نے کبھی تنخواہ لی تھی. میں نے کہا ان کو جو خمس دیتے تھے، آپ مجھے صرف کماڑی کا خمس دے دو نا، صرف کماڑی کا خمس، میں پورے کراچی کے ائمہ اور خطباء کو مفت قرار دے دوں. ان کو اسی خمس سے ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات پورے کریں. اللہ نے اپنے رسول کا انتظام تو کیا تھا نا. آپ مولویوں کا انتظام بھی کوئی نہ کریں، بیچے پکوڑے اور کہتے جی نماز تو آپ پہ فرض ہے، وہ تو آپ نے پڑھانی ہے. دیکھیے مجھ پہ نماز پڑھنی فرض ہے، پڑھانی فرض نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. مجھ پہ نماز پڑھنی فرض ہے، پڑھانی فرض نہیں ہے. آپ کی اس مسجد کا کیا نام ہے؟ رحمانیہ مسجد، فیصل آباد رحمانیہ مسجد. اب اگر پڑھنی بھی ہو نا تو مجھ پر رحمانیہ مسجد میں پڑھنی فرض نہیں ہے. میں اگر گنڈیری کا ٹھیلا لگاتا ہوں، میں ٹھیلا گھماتے گھماتے لاری اڈے پہ پہنچ گیا، وہاں کوئی مسجد دیکھی، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے ٹھیلے پہ کپڑا ڈالا، وہی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے. اگر میں 5 نمازیں فیصل آباد کی مختلف مساجد میں 5 نمازیں پڑھتا رہوں اور کوئی نماز بھی جماعت سے نہ چھوڑوں، پھر رحمانیہ مسجد والوں سے آ کے بولوں مجھے تنخواہ 2 مہینے بعد، یہ دیں گے؟ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اب یہ تنخواہ مولوی کے نماز پڑھانے کی نہیں ہے، یہ خوب ذہن میں بٹھائیے.
مولوی کے نماز پڑھانے کی یہ تنخواہ نہیں ہے، وہ اپنا وقت بیچتا ہے۔ اس پر رحمانیہ مسجد کی جو پابندی ہے نا کہ ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، عصر کے عشاء کے ٹائم، فجر کے ٹائم، ہر صورت وہ رحمانیہ مسجد میں نظر آئے۔ یہ جو آپ پھر وہ کہیں جائے آپ سے چھٹی لے کر جائے، یہ تو ملازم والا حساب ہے۔ ہر بندے کو اپنا وقت بیچنے کا اور اپنے وقت کی قیمت لینے کا حق ہے۔ مزدور کو، کسی کو اپنا وقت بیچنے کا حق ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آیا ہوں ادھر، اب میں آپ تکریم کے طور پر میری عزت کریں اور مجھے کہیں کہ یہ نماز پڑھا دے، تو میں جب نماز پڑھا دوں گا تو میں پیسے لینے کا تو مجاز نہیں ہوں نا۔ میں یہاں مستقل اپنا وقت نہیں، میں آ گیا، آپ نے میری عزت کی مسلح پہ کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے میں نے نماز پڑھا دی۔ اور ہم کبھی نہیں کہتے میں نے نماز پڑھائی ہے، میں چونکہ کراچی سے آیا ہوں، چونکہ آج آپ کو میں نے نماز پڑھائی ہے، میں نے لمبی نماز پڑھائی ہے، لہٰذا میں تو 100 روپیہ نماز کا لوں گا۔ کبھی ایسا نہیں، یہ ہوتا ہے نماز کا پیسہ، اور ایسا کوئی مولوی نہیں کرتا۔ تو مولویوں پر فتوے نہ لگایا کریں، فتوے نہ لگایا کریں۔ اب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مولوی اچھا سے اچھا ہو، قرات اس کی اچھی سے اچھی ہو، خطبہ اچھا دیتا ہو، سمسام کے سارے شعر اسے یاد ہو۔ یہ پنجاب کا مزاج ہے، سمسام کے سارے شعر اسے یاد ہو، خطبے میں شعر نہ پڑے تو سمجھو خطبہ دیا ہی نہیں اس نے۔ اس کے بعد تنخواہ وہ نہ مانگے، کپڑا وہ نہ مانگے، بچے اس کے نہ ہوں، چونکہ بچے زیادہ ہوں گے تو بولے گا میری تنخواہ بڑھاؤ، بچے نہ ہوں، کنوارا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، مکان نہیں دینا پڑے گا، مسجد میں ہی بستر لگا کے سو جائے گا۔ میں نے کہا پھر آپ کو مولوی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جبریل کو امام رکھ لو، وہ شادی بھی نہیں کرے گا، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ کپڑے کی بھی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، بیمار بھی نہیں ہوتا، علاج جب مولوی رکھو گے تو مولوی کو تو دہی بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، شادی بھی کرے گا، بیمار بھی ہوگا، اس کے بچے بھی بیمار ہوں گے۔ میرے بھائیو، دینداروں کی عزت کرو، دینداروں کی عزت کرو، ان کے دم سے آپ کے معاشرے کی عزت بنے گی انشاءاللہ، ان کے دم سے بنے۔ آپ جتنا دین کی عزت کرو گے اللہ رب العالمین آپ کو اتنا اونچا کرے گا، اتنا اونچا کرے گا۔ بہت ساری قوموں کو اللہ قرآن کے ذریعے ذلیل بھی کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو قرآن کے ذریعے عزتوں سے نوازتا ہے، اوپر لے جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میرے بھائی، علماء کی قدر کرنا سیکھیے، علماء کی عزت کیجیے۔ اور ہم ہر بات کا لوگ کہتے ہیں نا اکثر، وہ علماء کی جوتیاں اٹھایا کرو، واہ کی جوتی اٹھا لیتے۔ مولوی جب مسجد میں نماز پڑھنے جائے نا پھر اس کی جوتی نہیں ہوتی، کیونکہ کسی نے کہا تھا علماء کی جوتیاں اٹھایا کرو، وہ جوتی اٹھا لے۔ اس جوتی اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے عالم کوئی آیا ہے آپ اس کی جوتی اٹھا کے اس کے آگے رکھو، اس کو پہناؤ، اس کی جوتی سیدھی کر کے رکھو۔ یہ مقصد، یہ نہیں کہ جوتی چرا کے ہی لے جاؤ۔ اللہ کے ولی، اللہ رب العالمین آپ کو دین کی، دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یقین مانو، اگر آپ اللہ کے دین کے بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے، اللہ والوں سے دوستی رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اور ہم ان پر
کسی قسم کا غم اور صدمہ بھی نہیں آنے دیتے۔ دنیا میں دو چیزیں، خوف الگ چیز ہے، غم الگ چیز ہے۔ خوف ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوا کرتا ہے، غم ہمیشہ گزری چیز کا ہوا کرتا ہے۔ جب آدمی آگے ایک حادثہ ہونے والا، امتحان آنے والا، کوئی ایسی رسوائی کا سبب بننے والی چیز آنے والی ہے، آدمی اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن پر غم بھی نہ ہوگا، خوف بھی نہ ہوگا، دنیا میں ایسے زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین کے فضل سے، کرم سے اتنا مطمئن ہوگا، اس کو آگے والی زندگی کا، عاقبت کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں ملے گا، میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اسے اس کی پرواہ نہ ہوگی، کوئی ڈر اور خوف نہ ہوگا۔ اور جب آخرت میں پہنچ جائے گا تو دنیا میں جو زندگی گزار کے آیا ہے وہ اتنی اچھی زندگی گزار کے گیا ہوگا کہ اس پر اس کو کوئی غم نہ ہوگا، کوئی صدمہ نہ ہوگا، کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے ولی بننے کی کوشش کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے دل سے اپنے ڈر کے سوا سب ڈر نکال دے گا۔ اپنے ڈر کے سوا رب العالمین کوئی ڈر آپ کے دل میں نہ رکھے گا، اپنی ذات کے سوا کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ ان بچوں کی مدد کیجئے، ان کا تعاون کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کے گھروں میں، آپ کے دفتروں میں، آپ کی دکانوں میں، آپ کے شہر کی گلیوں میں اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے گا۔ اگر آپ ان بچوں کے ساتھ پیار اور محبت والا، اگر دین کے طالب علموں میں کوئی یتیم آپ دیکھیں، ان کے سر پہ بالکل ایسے باپ بن کے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کیجئے۔ یہ بڑی اصل جو چیزیں دل کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ چیزیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیریے، آپ کے دل کی سنگ دلی ختم ہو جائے گی، دل کی سنگ دلی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے یقیناً، لیکن اللہ کے آگے اللہ کے حبیب نے اتنے پیارے پیارے نسخے بتائے نا، یقین مانو اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں نا، وارے نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اہل حدیثوں کو تو خیر عادت ہی نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی، یہاں تو مسئلہ ہی بدعت کا ہے کہ دعا تو مانگتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں ایک جنازہ تھا مفتی صدیق صاحب کا، وہ ظاہر بات ہے بہت سارے علماء، مفتی کا جنازہ تھا تو بہت سارے علماء آئے ہوئے تھے، تو ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی جنازے سے پہلے، ظہر تھی یا عصر تھی، نماز پڑھا کے سلام پھیر کے جب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں ایک بابا تھا، اس نے کہا کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، مولوی صاحب دعا کرا دیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ مولوی صاحب چپ کر کے وظیفہ پڑھتے رہے، وہ سمجھا کہ مولوی صاحب نے سنا نہیں، تو اس نے تھوڑا زور سے کہا، اہل حدیثوں کی مسجد تھی، اس نے زور سے کہا مولوی صاحب دعا کرائیے میرا کل آنکھ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے نمٹا دے۔ بابا سن لیا میں نے، بیٹھ جا سن لیا، بدعت ہے یہ دعا کرنا۔ اس کو ظاہر بات ہے وہ ضرورت مند تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، اٹھا، لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی اور بوڑھا تو تھا ہی، لرزتا کانپتا صفیں چیرتا ہوا باہر کی طرف نکلا، اور اس نے منہ سے جو یقین مانیے جملہ کہا میں آج تک نہیں بھولا کہ توبہ توبہ، اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ کتنا غلط میسج گیا ہماری طرف سے،
اور میں نہیں سمجھتا وہ کبھی پھر زندگی میں اہل حدیثوں کی مسجد میں گھسا بھی ہو. یہ ہماری بد اخلاقی ہے, یہ ہماری بد اخلاقی ہے. نبی رحمت کا سمجھانے کا یہ انداز کبھی نہیں رہا. جس بندے نے مسجد میں پیشاب کیا, مسجد میں اونٹنی بٹھائی اور اونٹنی کی طرف رخ کر کے مسجد کے صحن میں پیشاب کیا, صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے. آپ نے فرمایا نہیں, تم لوگ زحمت بنا کر نہیں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو. روکا, اس بندے کو سمجھایا, پہلے اس کو بتاؤ تو صحیح نا یہ مسجد کس چیز کا نام ہے, کس شان کی مالک ہے, کس حیثیت کی مالک ہے. آپ نے اسے سمجھایا, پانی منگوایا اور اس کے پیشاب پہ آپ نے پانی کا لوٹا, کچی مسجد تھی, لوٹا بہا دیا. جب وہ جانے لگا اس نے کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. آپ نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع اور عریض رحمت کو دو بندوں کے لیے مخصوص کر لیا. کہا یا رسول اللہ باقی تو مجھے مارنے کے لیے دوڑے تھے, بچایا تو آپ نے ہے. گویا میں ان کو کیوں دعا دوں, یہ تو مجھے مارنا چاہتے تھے, یہ تو آپ نے ان کو روکا, بچایا تو مجھے آپ نے, اس لیے وہ آپ کو دعا دے رہا. تو آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو, وہ آپ کو دعا دے گا. اگر آپ کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہو رہا نا, اس کی دعا سے ہوگا انشاءاللہ. دعا تو کسی کی کبھی بھی کہیں بھی قبول ہو جائے, تو آپ دعا کی عادت ڈالی. سنت سمجھ کے نہ مانگیے, ضرورت سمجھ کے مانگیے. دعا آپ کی ضرورت ہے. الدعا سلاح المؤمن, مومن کا ہتھیار ہے. مخ العبادہ, عبادت کا گودا ہے, مغز. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. ہم نے دعا سے ہی اپنے آپ کو معروم کر لیا. دعا کی عادت ڈالیے, اخلاق پیدا کیجیے, محبت پیدا کیجیے. آتے جاتے سلام کی عادت ڈالی. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرو, پھیلاؤ. ہم صرف جان پہچان والے کو سلام کرتے ہیں, کوئی نہ جانتا ہو تو ہماری بلا سے. ہر کسی کو سلام کرو, کوئی جانتا ہو تو بھی, نہ جانتا ہو تو بھی. کوئی راستے میں بریلوی ٹکرا جائے, بولو السلام علیکم. آپ کو نہیں پتا کون ہے, آپ بولو السلام علیکم. آپ کا یہی سلام اس کے دل میں آپ کے لیے ایک جگہ بنائے گا. دوسرے دن جب آپ ٹکراؤ گے, اب آپ سے پہلے وہ کہے گا السلام علیکم, اور ساتھ میں مسکرائے گا بھی, کیونکہ محبت پیدا ہو چکی. حضرت عبداللہ بن عمر بازار میں جاتے تھے, روز جاتے تھے عصر کے بعد, ایسے چلے جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے. ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے یا عبد الرحمن بن عوف تھے, ان میں سے کسی سے کہا کہ میرے ساتھ چلو بازار. اس نے کہا تو خریدتا وریدتا تو کچھ ہے نہیں, ایسے ایک بازار سے جاتا ہے دوسرے سے آ جاتا ہے, تو تیرے ساتھ جانے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. تو پھر اس نے پوچھا جب تو خریدتا نہیں ہے تو جاتا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا میں صرف سلام کرنے جاتا ہوں. یہ گلی کی ایک سائڈ سے جو دکانیں ہوتی ہیں نا, اسی طرف گیا سائڈ سے, ہر دکان والے کو السلام علیکم السلام علیکم آخر تک. پھر واپس آئے دوسری سائڈ سے, اور دوسری سائڈ سے آئے تو ہر دکان والے کو السلام, صرف سلام کرنے کے لیے. اور یہ سلام میں السلام علیکم اگر کوئی اتنا کہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے, اور رحمت اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں دیتا ہے, برکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں دیتا ہے. اب آپ نے اگر پورا سلام بندے کو کیا تو 30 نیکیاں تو مفت میں آپ نے کما لی. یہ ایسا مفت ثواب ہے جس پر آپ غریب امیر سب عمل کر سکتے ہیں, آپ پہ پیسہ نہیں لگتا. تو اس پہ عمل کیجیے, اور مکمل سلام برکاتہ تک.
آگے و دوزخ حرام ہو و جنت حلال ہو و فلانا ہو فلانا ہو، یہ آگے اضافے نہیں ہیں۔ مکمل سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک مکمل سلام ہے۔ آپ اس کی بھی عادت ڈالیے، بچوں کو عادت ڈالیے، گھر جائیے بیوی کو سلام کی۔ لوگ کہے یار پتہ نہیں مولوی سٹھی آ گیا ہے، کیا معاملہ، اب بیوی کو بھی کوئی سلام کرتا ہے؟ بے وقوف آدمی، بیوی کو کون سلام کرتا ہے؟ ارے آپ کے بچوں کی ماں آپ کی سلامتی کی دعا کی زیادہ حقدار ہے، اس کے دم سے تو آپ کے بچے ہیں۔ اگر وہ سلامت رہے گی تو بچوں پر ماں کا سایہ سلامت رہے گا، تیری روٹی بھی پکتی رہے گی، کپڑے بھی دھلتے رہیں گے، کپڑے استری بھی ہوتے رہیں گے۔ وہ نہیں ہوگی تو کتنی پریشانی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز آتا تھا، اپنی بیوی کا گلہ کرتا، بیوی کا گلہ، یا رسول اللہ وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے۔ ایک دن آپ نے اس کو ایسا مشورہ دیا، بولا یار تو اس سے اتنا تنگ ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتا، طلاق دے دے۔ اب وہ تھوڑا سا سیدھا ہو گیا، پھر سوچ سوچ کے کہتا ہے یا رسول اللہ طلاق تو دے دوں، لیکن سوچتا ہوں کہ پھر میرے کپڑے کون دھوئے گا، پھر میری روٹی کون پکائے گا، پھر میں جب کام کاج کر کے آتا ہوں وہ میرے پاؤں بھی دباتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر گلہ کرنا بند کر، پھر اس کی جو چھوٹے موٹے عیب ہیں وہ سہے، اس کو برداشت کر۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جب عورت کی کوئی چیز بری لگے تو اس وقت تم اس کی کوئی اچھی صفت یاد کرو، اس میں یقیناً کوئی اچھائی بھی ہوگی۔ عموماً ہمارے علماء بھی اس حدیث کا غلط مطلب لیتے ہیں، جس حدیث میں کہا گیا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہے، آدم کی پسلی سے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور تم اگر اس کو طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ تو یہ کہہ کر اکثر علماء بھی یہی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ میاں عورت تو ہوتی ٹیڑھی ہے، وہ تو ٹیڑھی پسلی تو اللہ کے نبی نے کہا، حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ عورت کی تعریف کے طور پر کہا، تنقیص کے طور پر نہیں کہا۔ مجھے بتائیے صحت مند پسلی، صحیح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے یا صحت مند پسلی وہ ہوتی ہے جو سیدھی ہو؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جی سوچ میں پڑ کے پریشان ہے۔ بچے نہ بتائیں، شادی شدہ لوگ تو بتائیں، ٹیڑھی جو ہوتی ہے وہ پسلی صحت مند ہوتی ہے۔ پسلی اچھی ہوتی وہی ہے جو ٹیڑھی، کمر سے شروع ہو اور چاند کی طرح سینے کی طرف مڑ جائے، یہ صحیح پسلی کی نشانی ہے۔ چاند کی طرح سینے کی طرف مڑ جائے، اور اگر کمر سے شروع ہو سیدھی نکل جائے، سینہ ایسے باہر کئیوں کا نکلا ہوا ہوتا ہے، اچھا کئیوں کی پیچھے کو نکل جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اس کا کب نکلا ہوا ہے، وہ لاکھوں روپے لگا کے ڈاکٹروں کو پیسے دے کے سیدھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں ہوتی سیدھی۔ پسلی ہمیشہ ٹیڑھی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو مثال دی ہے اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی ہی خوبصورت ہوتی ہے، جیسے پسلی خوبصورت وہی ہوتی ہے جو ٹیڑھی ہو، عورت بھی وہی اچھی اور خوبصورت ہے جو ٹیڑھی ہو۔ اگر سیدھی ہو جائے تو پھر تو مرد ہے، وہ پھر تو وہ مرد ہے۔ عورت کے ٹیڑھے ہونے میں حسن ہے، جس طرح پسلی کے ٹیڑھے ہونے میں حسن ہے، اس کو اسی طرح ٹیڑھے ہونے میں برداشت کرو، جیسے ٹیڑھی پسلیاں لیے برداشت کر رہے ہو نا، ایسے اس کو برداشت کرو، یہی اس کا حسن ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ہمارے درمیان گھل مل جاتے تھے، اور اتنا گھل مل جاتے تھے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ جب بلال کی اذان آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول ہماری مجلس سے ایسے اٹھتے اور غائب ہو جاتے، مسواک میں وضو میں مصروف ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ آپ گھر میں جاؤ، بیویوں کو سلام کرو، ان سے مشورے کرو، بچوں کے فیوچر کے بارے میں، بچوں کی شادی کے بارے میں،
ماں سے بہتر بچوں کی خیر خواہ کون ہو سکتی ہے؟ آپ ان کو مشورے میں لو. آپ کو گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، ان کو مشورے میں لو، ان سے مشورہ کرو. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے کفار کی ساری شرطیں مان لی، سارے صحابہ پریشان اور ناراض بھی کہ کفار کی ساری شرطیں کیوں مانی. آپ کہتے ہیں کہ احرام کھولو، اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، اور بال منڈا دو. لوگ نہ احرام کھول رہے ہیں نہ بال منڈا رہے ہیں. گویا بالکل ایسا منظر ہے جیسے بغاوت ہو گئی. کوئی شخص حکم ماننے کو تیار نہیں. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے جب ابو سفیان کا نمائندہ وہاں آیا، صحابہ نے وہ اطاعت کا اور محبت کا جذبہ پیش کیا. اللہ کے رسول وضو فرماتے تھے تو ایک قطرہ پانی کا بھی کسی نے نیچے نہیں گرنے دیا. سب لوگ نیچے چلو لے کے کھڑے تھے اور وہ پانی اپنے جسم پہ مسلتے تھے. اب اللہ کے رسول انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں بال منڈاؤ، احرام کھولو، اور کوئی ماننے کو تیار نہیں. آپ پریشان ہو کر خیمے میں تشریف لائے. خیمے میں حضرت ام سلمہ موجود تھی. ام سلمہ آپ کی بیوی تھی، ام المومنین تھی، مزاج شناس نبوت تھی. فوراً چہرے کو دیکھا تو بھانپ گئی کہ آپ اداس ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کچھ غمگین نظر آتے. آپ نے فرمایا ام سلمہ کچھ بات ہی ایسی ہے، میں ان کو حکم کرتا ہوں احرام کھولو اور بال منڈاؤ تو میری بات کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں، سارے چپ کر کے بیٹھے. ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول اصل میں یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے یہ کسی کو پسند نہیں آیا ہے، لہٰذا آپ ان کو جا کر یہ نہ کہو کہ احرام کھولو اور سر منڈاؤ، آپ ان کے سامنے جا کر اپنا سر منڈاؤ اور اپنا احرام بدلو، ان کو کچھ نہ کہو. اللہ کے رسول آئے اور اپنے احرام کے کپڑے بدل کے دوسرے کپڑے پہنے، اپنا سر منڈایا. اب جو آپ نے سر منڈا کے ادھر ادھر دیکھا تو سارے صحابہ ایک دوسرے کا سر مونڈنے میں لگے ہوئے. آپ واپس خیمے میں آئے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوئے خیمے میں. اب یہ جو مسکرانا تھا نا، یہ ام سلمہ کو داد دینا تھا کہ تیرا جو مشورہ ہے نا بالکل تیر بہدف تھا، تیر نشانے پہ لگ گیا، بالکل وہی کام ہوا جو تو نے کہا تھا. تو عورت سے اگر اچھا کام بھی ہو جائے تو کبھی کبھی اس کی تعریف بھی کرو. ہمیشہ یہ نہ کہو کہ آج کھانے میں نمک تیز ہے، استری کرتے ہوئے تو نے میرے اتنا مہنگا سوٹ تھا اس کا دامن جلا دیا، یہ کر دیا وہ. کبھی اس سے جو اچھا کام ہو اس کی تعریف بھی کرو، لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرنا. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. چونکہ یہ آخری بات سنا کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے. ایک مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا اور جمعے میں کہہ دیا یار بیویوں کی کبھی تعریف بھی کیا کرو، ان کے اچھے کام کی تعریف بھی کیا کرو. تو ایک بندہ اس کی شادی کو 16 سال ہو گئے تھے، اس نے کبھی تعریف نہیں کی تھی، ہمیشہ گلہ ہی کیا تھا. اس کو یہ بات دل کو لگی کہ یار مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے. اس نے سوچا چلو آج تعریف کروں. گھر گیا، بیگم نے دال لا کے رکھی اور روٹی لا کے رکھی اور کھایا. پہلا نوالا منہ میں ڈالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دال ہے. وہ بیگم گئی کچن سے، وہ جو روٹیاں بنانے والا بیلن نہیں ہوتا وہ لے کر آئی، ایک کمر میں جڑ کے دیا. اس نے کہا 16 سال ہو گئے ہماری شادی کو، آج تک تو نے تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بھیج دی، ہر نوالے پر سبحان اللہ ہو رہا ہے. اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ دال پڑوسن نے بنائی، وہ تو خطبے کا اثر تھا اس کے دل پر اور وہ سوچ کے آیا بھی میں آج بیوی کی تعریف، وہ اتفاق سے وہ دال پڑوسن کی تھی. اس لیے اپنی ذمہ داری پر تعریف کیجئے گا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بہرحال مشورہ میرا یہی ہے، بیویاں اگر اچھا کام کریں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. گھر میں داخلے کے وقت سلام بھی لینا چاہیے، گھر سے نکلتے وقت سلام کر کے آنا چاہیے، جانے سے پہلے اطلاع کرنی چاہیے. سفر سے آپ آئے ہیں
پہلے مسجد میں جائیں لیکن گھر میں اطلاع کروائیں. آج کل موبائل ہیں آپ کے پاس, آسان ہے, موبائل پہ اطلاع دے دیں میں شہر میں آ گیا ہوں, مسجد میں 2 نفل پڑھ کر گھر میں آؤں گا. اس سے انشاءاللہ آپ کی محبت کا وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ آپ گھر میں ایسی کوئی چیز دیکھیں گے ہی نہیں جو آپ کو ناپسند ہو. جب آپ نے اطلاع کر دی تو وہ ایسی چیز اگر گھر میں ہوگی بھی تو وہ چھپ جائے گی. تو آپ کے دل میں جو ان کا ایک امیج بنا ہوا ہے وہ انشاءاللہ سدا بنا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. دیکھو بچوں سے بات شروع ہوئی اور بیوی پہ ختم ہوئی. اللہ آپ کی بھی شادیاں کرا دے انشاءاللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک